ڈرنے کی کوئی بات نہیں میری جان، میں تمہارا شوہر ہوں، مجھ سے کیوں گھبرا رہی ہو؟ اس کی انگلیوں میں انگلیاں پھنسا کر اس کی گردن میں چہرہ چھپا کر ضیا اپنی اریبہ کو نرمی سے شرمانے پر مجبور کر دیا۔ اریبہ نے ہچکچاتے ہوئے نظریں چرائیں، اس کی آواز کپ کپا رہی تھی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ یہ لفظ بھی منہ سے نہیں نکل رہا تھا۔ اس کے جذبات کو محسوس کرتے ہوئے ضریاب کے لبوں پر ایک نرم سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ میں تمہارے وجود کو اس قدر نرمی سے چھوؤں گا، اتنی محبت سے کہ تمہیں کسی تکلیف کا احساس بھی نہ ہو۔ وہ اس کے لبوں پر جھکتے ہوئے اس کے وجود کو ایک نئے لمس، ایک نئے احساسات سے آشنا کرنے کے لیے آہستہ آہستہ بڑھا، جیسے اس کے حسن کی وادیوں میں اترنے کو تیار ہو۔ یہ میں سہ نہیں سکوں گی ضریاب۔ سفید اور گلابی رنگوں میں لپٹے اپنے نازک ہاتھوں سے چادر سنبھالتی آج وہ ریسٹورنٹ میں داخل ہوئی تھی۔ دھڑکنیں بے ترتیب تھیں۔ آج وہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کرنے آئی تھی۔ نظریں کسی کو تلاش کر رہی تھیں۔ جب سامنے والی ٹیبل سے زریاد احمد اٹھ کر اس کے پاس آیا، اس کی آنکھوں میں ایک گہری کشش تھی، محبت کی جھلک تھی۔ وہ اریبہ کو بڑے ہی نرم انداز میں دیکھ رہا تھا، جو آج اس سے کہنے اس پر ملنے آئی تھی۔ وہ دونوں ٹیبل پر بیٹھ چکے تھے، مگر اریبہ کو ریسٹورنٹ کے ماحول سے عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ ٹیبل کے ارد گرد پردے سے ہلکی روشنی کی موجودگی کے باوجود پورا ماحول دھندلا خوابناک لگ رہا تھا۔ اریبہ کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں، اوپر سے ضریاب کی مسلسل نظریں اسے اور الجھا رہی تھیں۔ اچانک ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اریبہ کے قریب آ بیٹھا تو وہ گھبرا کر پیچھے ہو گئی۔ آپ پلیز اپنی سیٹ پر واپس جا کر بیٹھیں، مجھے ایزی فیل نہیں ہو رہا، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ ضریاب اس کی شرم و حیا پر مسکرا دیا۔ کم آن یار، تم ایسے ریئیکٹ کر رہی ہو جیسے میں تمہارے لیے کوئی غیر ہوں۔ کیا بھول گئی ہو کہ ہم دونوں کے نکاح کے بندھن میں بندھ چکے ہیں؟ اب میں تمہارا نامحرم نہیں رہا، پھر اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ وہ اس کی الجھن سے جیسے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اریبہ کے ماتھے پر پسینہ چمکنے لگا۔ وہ کیسے بتاتی کہ وہ آج ایک فیصلہ لے کر آئی ہے جو شاید ضریاب نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ میں تم سے کئی دنوں سے منت سماجت کر رہا ہوں، کیا ایک بار آ کر مجھ سے ملو؟ تمہارے گھر والوں نے تو 6 مہینے بعد رخصتی کی تاریخ دے دی تھی، لیکن مجھ سے تو بالکل صبر نہیں ہو رہا، اور اوپر سے تم بھی نخرے دکھا رہی تھی۔ یقین نہیں آ رہا کہ آج صرف ایک بلانے پر چلی آئی ہو۔ ضریاب اسے چاہت سے دیکھتے ہوئے بولا۔ اریبہ نظریں جھکائے ٹیبل کی لکیر کو گھورتی رہی، پھر دھیرے سے بولی، میں آپ سے کچھ کہنے آئی ہوں ضریاب۔ ضریاب نے مسکرا کر کہا، تو کہو نا، لیکن پہلے کچھ آرڈر کر لیتی ہیں۔ وہ مینیو کارڈ اٹھانے ہی لگا تھا کہ اریبہ نے فوراً افی میں سر ہلا دیا۔ میں یہاں کچھ کھانے پینے یا آپ سے ملاقات کے لیے نہیں آئی، بلکہ آپ کو ایک فیصلہ سنانے آئی ہوں۔ میں آپ سے طلاق چاہتی ہوں۔ ہمارا نکاح گھر والوں کی رضا سے ہوا، لیکن میری رضا شامل نہیں تھی۔ میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ براہ کرم مجھے چھوڑ دیں اور کسی اور سے شادی کر لیں، کیونکہ میں آپ کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے اریبہ کی آواز کانپ رہی تھی، مگر وہ ہر لفظ پوری ہمت سے کہہ رہی تھی۔ ضریاب کی نظریں اس کے لرزتے ہونٹ پر جم گئی۔ اسے یقین نہ آیا کہ یہ وہی لڑکی ہے جسے وہ دل و جان سے چاہتا ہے۔ وہ نازک سی لڑکی جس کے ہر نقش سے اس سے محبت ہو چکی تھی، آج اسی سے کہنے آئی تھی کہ وہ اس کا نام بھی نہ لے۔ ضریاب کے چہرے پر اب محبت کی جگہ غصہ تھا۔ تم نے یہ سوچا بھی کیسے اریبہ مبشر کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ تم میرے جسم میں نہیں، میری روح میں بس گئی ہو۔ ہمارا نکاح ہو چکا ہے، اور اب اگر تم نے دوبارہ یہ بات کی نا، تو یاد رکھنا میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اگر تمہیں دل میں کوئی اور ہے، تب بھی یہ بات اچھی طرح سمجھ لو، تم میری ہو، صرف میری۔ اس کی آواز میں پہلی محبت تھی، اب وہ لہجہ سخت ہو چکا تھا۔ اریبہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ لیکن آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، میں نہیں چاہتی آپ کے ساتھ۔ بس ضریاب نے ایک دم اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ بہت چاہت سے تمہیں اپنایا ہے، اور اتنی آسانی سے تمہیں چھوڑ دوں، کبھی نہیں۔
وہ جیسے پاگل ہو چکا تھا۔ آج ہی تو میں تمہیں اس نکاح کا مطلب سمجھاؤں گا، یہ کہتے ہی اس نے اریبہ کو اپنے دونوں بازوؤں میں سختی سے جکڑ لیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑ دیں مجھے، درد ہو رہا ہے، اریبہ نے سسکتے ہوئے کہا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ اریبہ کا رنگ سرد پڑنے لگا، لیکن دریافت کے چہرے پر غصے کا سایہ چھایا ہوا تھا۔ اچانک اس کی نظر اریبہ کی بند ہوتی آنکھوں پر پڑی۔ وہ جیسے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی، اس کے بازوؤں میں جھول گئی۔ اس پل دریافت گھبرا گیا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے، جیسے اسے اپنی حرکت کا شدت سے احساس ہوا ہو۔ 6 مہینے پہلے یہ ایک چھوٹی سی شادی کی تقریب تھی۔ آج مائی اور مہندی کا فنکشن تھا۔ دریافت احمد کی ماں فائزہ بیگم بڑے اصرار سے اور دریافت کو اپنے ساتھ لائی تھی۔ اس کی بڑی شادی شدہ بیٹی تہمینہ بھی ان کے ساتھ تھی۔ وہ آج ایک خاص مقصد سے شادی کی تقریب میں آئی تھیں، جو ان کے کسی رشتہ دار کی بیٹی کی شادی تھی۔ دریافت احمد جب 28 سال کا ہو چکا تھا، لیکن ابھی تک وہ کما رہا تھا۔ جب سے اس نے اپنے باپ کا کاروبار سنبھالا تھا، تب سے فائزہ بیگم اس کی کوششوں میں تھی کہ دریافت کا گھر بس جائے، لیکن اسے کوئی لڑکی پسند ہی نہیں آتی تھی۔ وہ اتنی لڑکیوں کی تصویریں دکھا چکی تھی، رشتے والی عورتوں کو بول بول کر تھک گئی تھی کہ کسی ایسی لڑکی کی تصویر دکھاؤ جو ایک نظر میں ہی دریافت کو پسند آ جائے، لیکن لاکھ کوشش کے باوجود بھی ابھی تک انہیں ایسی کوئی لڑکی نہ ملی جو ان کے لاڈلے بیٹے کو پسند آ سکے۔ اس لیے خاص طور پر آج وہ اس شادی میں آئی تھی۔ پاس ہی دریافت بیٹھا تھا، جو مکمل موبائل میں مصروف تھا۔ ارد گرد کیا ہو رہا ہے اسے کوئی خاص پرواہ نہیں تھی، جبکہ تہمینہ اور فائزہ بیگم کی نگاہیں ایسی ہی لڑکی کی تلاش میں تھیں جو ان کے بیٹے کو ایک نظر میں اچھی لگے اور فٹافٹ اس کا رشتہ لے کے بھاگ جائے، تاکہ اپنے بیٹے کے سر پر سہرا سجانے کا ارمان جلدی پورا کر سکیں۔ جس کی پوری توجہ اپنے موبائل پر تھی، اچانک کی لڑکیوں کی اس بھیڑ میں اس کی نظر کسی پر پڑی تو حیران رہ گیا۔ لڑکیوں کا ایک ہجوم تھا جو اس مہندی کی تقریب میں شامل تھا، لیکن وہ سب سے الگ تھی۔ سفید رنگ کا سادہ سا لباس پہنے، کندھوں پر سلک کا دوپٹہ، بالوں کی سادہ سی چوٹی بنائے، وہ ایک کونے میں بیٹھی سب لڑکیوں کو معصومیت سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے کی معصومیت، خوبصورتی اور دلکشی نے دریافت کو جیسے اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ کسی لڑکی کو دیکھتے چونک جائے۔ وہ سب لڑکیوں کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے وہ ان سب سے الگ ہے، لیکن وہ خود بھی اپنی خوبصورتی سے شاید آگاہ نہیں تھی، چونکہ وہ بے انتہا خوبصورت تھی۔ اتنی خوبصورت کہ دریافت نے اپنی زندگی میں خوبصورتی اور معصومیت کا ایسا حسین امتزاج شاید کبھی نہ دیکھا تھا۔ اس کا دل اس لڑکی کو دیکھ کر دھڑکنے لگا۔ وہ خود بھی اپنے اوپر حیران ہو رہا تھا، خود کو کسی 18 سال کی نوعمر لڑکی کی طرح محسوس کر رہا تھا۔ سفید رنگ کا لباس پہنے وہ اپسرا سی سراسی لڑکی جیسے معلوم ہی نہیں تھا کہ کوئی اسے اتنا غور سے دیکھ رہا ہے۔ پھر وہ اپنی ماں سے سرگوشی میں کہنے لگا، امی وہ لڑکی کون ہے؟ فائزہ بیگم نے جھٹ سے اس کی سرگوشی پہ توجہ دی اور اس لڑکی کو دیکھنے لگی جس کی طرف دریافت نے اشارہ کیا تھا۔ امی وہ لڑکی کون ہے؟ فائزہ بیگم نے جھٹ سے اس کی سرگوشی پہ توجہ دی اور اس لڑکی کو دیکھنے لگی جس کی طرف دریافت نے اشارہ کیا تھا۔ وہ اس کی پسند پہ حیران رہ گئی۔ ارے وہ اریبہ، اس کی بات کر رہے ہو تم؟ وہ تمہاری خالہ اقصیٰ کی بیٹی ہے، وہی خالہ اقصیٰ جن کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، جو ایک گورنمنٹ ٹیچر ہیں۔ یہ میری کزن کی بیٹی ہے۔ بیٹا یہ تو تم سے بہت چھوٹی ہے، ابھی تو یہ 18 سال کی ہوئی ہے۔ فائزہ بیگم حیران تھی، لیکن دریافت کے اندر ایک 18 سالہ نوجوان لڑکا انگڑائیاں لے رہا تھا۔ اچانک اسے اریبہ سے بہت زیادہ محبت محسوس ہوئی تھی۔ اپنے اندر ایک ایسا رومانس، ایسے جذبات کبھی محسوس نہیں ہوئے تھے۔ ابھی وہ ماں سے سرگوشی میں کہتے لگا، بس یوں سمجھ لیں کہ آپ کے بیٹے کی پسند کی لڑکی مل گئی ہے، میں اس لڑکی سے شادی کروں گا۔ تہمینہ اور فائزہ بیگم دونوں ہی حیران تھیں، لیکن وہ کچھ پریشان بھی ہو گئی۔
کیونکہ کافی عرصے پہلے جب ان کی اریبہ کی ماں سے ملاقات ہوئی تھی تو باتوں باتوں میں اکثر نے تذکرہ کیا تھا کہ اریبہ کو پڑھنے لکھنے کا بہت زیادہ شوق ہے۔ وہ بھی اس طرح ایک گورنمنٹ کالج کی لیکچرار بننا چاہتی ہے۔ ابھی بھی اس نے کالج میں شاید ایڈمیشن لیا تھا۔ اتنی جلدی شاید اقصیٰ اپنی بیٹی کی شادی نہ کر سکے، لیکن ان کے بیٹے کو پسند بھی آئی تو ایک 18 سال کی نوعمر و معصوم لڑکی جس نے ابھی ابھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تھا، لیکن پھر اس کی نظر اریبہ کے معصوم چہرے پر پڑی۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، سفید رنگت، دبلی پتلی جسامت، حیا اور باقی اس کے چہرے سے ٹپکتی تھی۔ ایسے میں اس کی پسند کو قبول نہ کرنا معمولی بات نہیں تھی۔ ایک طرف تو وہ خوش ہو رہی تھی تو دوسری طرف پریشان بھی، کیونکہ وہ یہ سوچ سوچ کے پریشان ہو رہی تھی کہ اگر اقصیٰ نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا تو ذریعہ کا دل ٹوٹ جائے گا۔ دوسری طرف وہ خوش اس بات پہ ہو رہی تھی کہ عرصے بعد ذریعہ نے کسی لڑکی کو پسند کیا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں مبتلا تھی کہ اچانک ہی مہندی کا شور اٹھا۔ سب لڑکیاں جمع ہو کر مہندی کی پلیٹیں لینے جا رہی تھیں۔ ذریعہ کی نظریں مسلسل اریبہ پر جمی ہوئی تھیں۔ اچانک ہی اریبہ کو کسی کی نظروں کا تپش کا احساس ہوا تو اس نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں تو حیران رہ گئی۔ فائزہ آنٹی، آپ کا بیٹا مسلسل دیکھے جا رہا تھا۔ وہ اسے جانتی تھی اور شاید اس نے کسی رشتہ دار کی شادی میں ذریعہ بھائی کو دیکھا تھا۔ وہ اسے بالکل اپنے بڑے بھائی جیسا تصور کرتی تھی۔ لمبا چوڑا وجود، سنجیدگی اور متانت اس کے چہرے پر ہر وقت موجود رہتی تھی۔ ایسے میں اریبہ دل ہی دل میں اسے دیکھ کر سوچتی کہ اگر اس کا کوئی بڑا بھائی ہوتا تو بالکل ذریعہ جیسا ہوتا، لیکن آج یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ مجھے کیوں ایسے دیکھ رہی ہے؟ وہ دل ہی دل میں سوچتی، حیران اور خوف کا شکار ہوتی اپنی سہیلی میرال کو بلانے لگی اور پھر جلدی سے کمرے میں گھس گئی۔ وہ اپنی ماں کو تلاش کر رہی تھی۔ ویسے تو اس کی ماں کبھی بھی شادی وغیرہ کی ایسی تقریبات میں نہیں آتی تھی، ہاں لیکن کبھی کسی عزیز رشتہ دار کی شادی ہو تو پھر انہیں شادیاں اٹینڈ کرنی ہوتی تھی۔ انہوں نے ایک ایسی زندگی گزاری تھی جس میں کسی مرد کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ اریبہ صرف 3 سال کی تھی جب اس کے شوہر نے انہیں بغیر کسی وجہ کے طلاق دے دی تھی۔ وجہ بہت ہی معمولی تھی، وہ کسی اور کو چاہتے تھے اور شادی کے بعد بھی ان کی محبت کی شدت اس کے لیے کم نہیں ہو سکی تھی، اور پھر اس کے کہنے پر ہی اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ اپنی بیوی کو طلاق دے کر ہمیشہ کے لیے گھر سے نکال دیا۔ خوش قسمتی سے اقصیٰ نے گریجویشن کر رکھا تھا، جس کی وجہ سے انہیں جلد ہی ایک سرکاری نوکری مل گئی تھی۔ ان کی خوش قسمتی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو اکیلے پالنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ تبھی تو ان کی بیٹی اریبہ کو مرد ذات کے وجود سے شدید نفرت محسوس ہوتی۔ جب کبھی وہ اپنے باپ کے بارے میں سوچتی تو اسے اپنی ماں کی زندگی پر بہت شدت سے رونا آتا کہ کیسے انہوں نے پوری زندگی اس کی خاطر قربان کر دی۔ دونوں ماں بیٹی نے پوری زندگی ایک کمرے کے مکان میں گزاری تھی اور وہ مکان اقصیٰ نے اپنی محنت کی کمائی سے بنایا تھا۔ اپنی بیٹی کی تربیت بھی انہوں نے بہت اچھی کی تھی، سلیقہ، شور، ادب و تہذیب والی۔ اریبہ کے اندر کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ شکل و صورت کی بھی وہ بے حد بے مثال تھی۔ باپ کے سر پر نہ ہونے کا اس نے کبھی ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا تھا، کیونکہ وہ لڑکوں سے کوسوں دور رہتی تھی۔ کالج میں پڑھنے والی میرال اس کی گہری دوست اور نہ صرف اس کی کزن تھی، بلکہ وہ اپنے دل کی ہر بات بھی اس سے شیئر کرتی تھی۔ ابھی بھی میرال نے اسے متوجہ کیا تھا، وہ دیکھو فائزہ آنٹی کا بیٹا ذریعہ تمہیں کیسے دیکھے جا رہا ہے، میں کب سے نوٹ کر رہی ہوں۔ میرال نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو اس نے خفگی سے پلٹ کے دیکھا تھا۔ ذریعہ کی نگاہیں ابھی بھی اس کے چہرے پر جمی تھیں۔ وہ کچھ حیران پریشان ہوتی خود کو یہاں سے غائب کرنے کی کوشش کر رہی تھی، تبھی اپنی ماں سے کہنے لگی، امی گھر چلو، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ اقصیٰ نے بیٹے کے چہرے پر پسینہ دیکھا تو حیران رہ گئی، پھر کہنے لگی، اچھا چل تو چلتے ہیں، کیا ہوا بیٹا تمہاری طبیعت کو؟ اقصیٰ پریشان ہوگی۔ وہ کہنے لگی، بس کچھ نہیں، مجھے گھبراہٹ سی ہو رہی ہے، امی گھر چلتے ہیں۔ در حقیقت وہ ذریعہ کی نگاہوں سے پریشان ہو گئی تھی۔ جیسے ہی اقصیٰ نے جانے کے لیے قدم بڑھائے، اچانک یوں فائزہ کی آواز سنائی دی تھی، اقصیٰ رکو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ یہاں پر سارے معاملات طے کرنا چاہتی تھی، ابھی ابھی ذریعہ نے انہیں اپنی پسند سے آگاہ کیا تھا۔ ایسے میں وہ جلدی اقصیٰ سے بات کر کے
رشتے کا سلسلہ بڑھانا چاہتی تھی۔ اقصیٰ فائزہ سے کہنے لگی، معاف کرنا بہن، ابھی اریبہ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، میں گھر جا رہی ہوں، پھر ملیں گے بارات میں انشاءاللہ، تو پھر آپ سے بات ہوگی۔ اقصیٰ نے مناسب انداز میں معذرت کر لی تھی۔ فائزہ کے چہرے پر تھوڑی مایوسی پھیل گئی، لیکن اب انہیں کل کا انتظار تھا۔ سفید رنگ کا کرتا شلوار پہنے آج وہ بارات کی تقریب میں آیا تھا۔ باوجود اس کے کہ پچھلے کچھ دنوں سے وہ اپنی فیکٹری میں بہت زیادہ مصروف تھا، کاروبار کی ساری ذمہ داری اس نے اپنے کندھوں پر اٹھا رکھی تھی، لیکن آج وہ شادی میں آیا تھا تو صرف اور صرف اریبہ کی خاطر، اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے۔ نہ جانے کیوں اسے پورا یقین تھا کہ اریبہ ضرور شادی میں آئے گی۔ اب اس کی نگاہیں صرف اسی کو تلاش کر رہی تھیں، لیکن فائزہ بیگم بھی اسی انتظار میں تھی کہ کہیں اقصیٰ نظر آئے اور وہ اس سے اریبہ کے بارے میں بات کرے۔ لیکن پوری شادی کی تقریب گزر گئی، دونوں ماں بیٹی کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ فائزہ کے چہرے پر تو مایوسی تھی ہی، لیکن دریاب کو حد سے زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ وہ اپنا ایک اہم کام چھوڑ کر صرف اور صرف اس ماجبی کی جھلک کو دیکھنے کے لیے اس شادی کی تقریب میں آیا تھا، لیکن وہ یہاں کہیں دکھائی نہ دی۔ وہ گھر گیا تو غصے کی کیفیت اس کے چہرے پر تھی۔ امی، آپ کل ہی جا کے اقصیٰ خالہ سے شادی کی بات کریں۔ فائزہ اس کی جلد بازی دیکھ کر حیران تھی۔ کیا ہو گیا دریاب، اتنی بھی کیا جلدی ہو رہی ہے؟ بس میں نے کہا نا، میں اس لڑکی کو کھونا نہیں چاہتا۔ آپ جلدی رشتے کی بات کریں اور 2 ماہ کے اندر اندر شادی کر دیں۔ فائزہ بیگم ہنس کے بحال ہو گئی تھی۔ کہا تو وہ شادی کے لیے مان ہی نہیں رہا تھا، اور اب وہ اریبہ کے لیے اتنا بے قرار ہو رہا تھا۔ ایک طرف تو وہ خوش تھی، دوسری طرف پریشان کہ کہیں اقصیٰ کی وجہ سے رشتے سے انکار نہ کر دے۔ اگلے ہی دن وہ تہمینہ کو ساتھ لیے اقصیٰ کے گھر پہنچ گئی تھی۔ اریبہ صوفے پر لیٹی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ اچانک فائزہ اور تہمینہ کو دیکھ کے وہ حیران رہ گئی۔ پنک کلر کے سادہ سے سوٹ میں وہ بہت ہی حسین لگ رہی تھی۔ تہمینہ ابھی مسکرا کر اسے گلے لگانے لگی۔ اس کے بھائی کی پسند واقعی لاجواب ہے، وہ دل ہی دل میں سوچنے پر مجبور ہوئی تھی۔ اقصیٰ بھی دونوں ماں بیٹی کو اچانک اپنے گھر دیکھ کے حیران رہ گئی تھی، لیکن جب اریبہ کی غیر موجودگی میں فائزہ بیگم نے ان سے رشتے کی بات کی تو ان کے چہرے پر پریشانی کی کیفیت تھی۔ لیکن فائزہ بہن، اریبہ تو ابھی پڑھ رہی ہے، میں اتنی جلدی کیسے شادی کر دوں؟ ابھی تو اس نے سیکنڈ ایئر کے پیپرز دینے ہیں۔ آپ کو تو پتہ ہے میری بیٹی کو پڑھنے کا کتنا شوق ہے۔ ہاں ہاں تو پڑھتی رہے، ارے شادی کے بعد بھی پڑھ لے گی، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اقصیٰ، میں تو تم سے تمہارا یہ قیمتی نگینہ مانگنے آئی ہوں۔ بڑی مشکل سے میرے بیٹے دریاب کو کوئی لڑکی پسند آئی ہے۔ دیکھو مجھے انکار نہ کرو، تم جانتی ہو کہ میرے بیٹے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ ابھی تم نکاح دے دو اور اریبہ کے پیپرز ہو جائیں تو پھر رخصتی کر دینا۔ اقصیٰ کچھ سوچنے پر مجبور ہوئی، سوائے ان کی ذات کے اریبہ کے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ اگر انہیں اللہ نہ کرے کچھ ہو جائے تو اریبہ کے سر پر کون ہاتھ رکھے گا؟ ایسے میں اگر اس کی شادی ہوگی تو یہ سب سے بہتر ہو جائے گا، اور پھر شوہر سے بڑا عورت کے لیے کوئی بھی سہارا بھی نہیں ہوتا۔ اقصیٰ نے سوچنے کے لیے وقت مانگا تھا، لیکن اریبہ ان کی ساری گفتگو سن چکی تھی۔ ان دونوں ماں بیٹی کے جانے کے بعد وہ پیر پٹکتی ماں کے سامنے آئی تھی۔ آپ نے انکار کیوں نہیں کیا؟ مجھے نہیں کرنی ان کے بیٹے سے شادی۔ میں نے کہا نا، مجھے بہت سارا پڑھنا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے اپنے خوابوں کے بارے میں۔ میں آپ کی طرح ٹیچر بننا چاہتی ہوں، ایک گورنمنٹ نوکری حاصل کر کے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ مجھے مرد ذات سے کتنی نفرت ہے۔ چند سال وہ میرے ساتھ گزارے اور پھر مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں، وہ بھی ایک بچے کے ساتھ۔ میں ویسی زندگی کبھی نہیں گزاروں گی، امی، جیسے آپ نے زندگی گزاری ہے۔ اریبہ غصے سے کہی جا رہی تھی، تبھی اقصیٰ نے اسے جھاڑ دیا اور کہنے لگی، تمہاری زندگی کا فیصلہ میں کروں گی، میں تمہاری ماں ہوں، تم نہیں۔ تمہارے لیے جو بہتر ہوگا میں وہی کروں گی۔ اقصیٰ نے اسے خاموش کروا دیا، لیکن اس رات اریبہ روتی رہی۔ دوسرے دن وہ کالج بھی نہیں گئی تھی۔ اقصیٰ اس کی حالت دیکھ کر پریشان تھی۔ تبھی اس نے اس کی سہیلی میرال کو گھر بلا لیا، پھر سارا معاملہ اسے بتایا تو وہ حیران رہ گئی، اور پھر مسکرا کے کہنے لگی، مجھے تو پہلے ہی ایسا لگ رہا تھا۔ آنٹی کے دریاب بھائی اریبہ میں دلچسپی لے رہے ہیں، کیونکہ وہ شادی کی تقریب میں مسلسل اریبہ کو دیکھے جا رہے تھے، اور وہ کتنے اچھے ہیں، آخرکار اریبہ کو اس شادی پر کیوں اعتراض ہے؟ اکثر سر پکڑ کے بیٹھی تھی، پھر تھک ہار کر انہیں کہنے لگی، تم ہی سمجھاؤ میرال بیٹی، کل سے بستر پر لیٹی روئی جا رہی ہے۔
پھر میرال اس کے کمرے میں آئی اور اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، دیکھو اپنی امی کو یوں پریشان مت کرو اریبہ، تم کوئی چھوٹی بچی تو نہیں۔ اریبہ ایک دم ہی اس کے کندھے سے لپٹ گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی، مجھے سہاگ رات سے بہت ڈر لگتا ہے۔ میرال میں کبھی بھی اتنی ہمت نہیں کر پاؤں گی کہ کسی مرد کو اپنے جسم کو چھونے دوں۔ نہ جانے کیوں کوئی مرد میرے سامنے آتا ہے تو میرا وجود کانپنے لگتا ہے۔ میں کسی سے کچھ کہنے کی ہمت نہیں کر پاتی۔ مجھے یہ فوبیا ہے، تم اس بات کو سمجھ سکتی ہو۔ امی نہیں سمجھیں گی۔ میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گی، بلکہ اپنی پوری زندگی تنہا گزاروں گی۔ میرال نے سر پکڑ لیا تھا، پھر جھنجھلا کے کہنے لگی، لیکن تمہیں یہ خوف کب سے ہے؟ تم نے تو مجھے کبھی اس بارے میں نہیں بتایا۔ اریبہ روتے ہوئے کہنے لگی، تم بھول گئی ہو کرن کو، کیسے اس نے اپنی بہن کو کھو دیا تھا، صرف اس وجہ سے کیونکہ اس کی بہن کے شوہر نے شادی کی پہلی رات اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ ہسپتال پہنچ گئی اور اگلے ہی دن اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ وہ بات میرے دل میں اٹک گئی ہے۔ مجھے پہلے ہی اپنے باپ کی وجہ سے مرد ذات سے نفرت تھی، لیکن کرن کی بہن کے ساتھ جو ہوا، اس کے بعد تو میرے دل میں کسی کی بھی کوئی گنجائش نہیں۔ تو پلیز امی کو مناسب الفاظ میں بتا دو کہ میں تب بھی شادی نہیں کروں گی۔ وہ خواب زدہ لہجے میں بولی تھی، وہ خوف میرے دل میں قید ہے، میں اس خواب سے کیسے نجات حاصل کروں؟ اریبہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ میرال اس کی بات سن کر پریشان ہو گئی۔ دیکھو اریبہ آنٹی بھی تمہاری وجہ سے کتنی پریشان ہے۔ تم ان بات کو سوچنا چھوڑ دو، اور سب مرد ایک جیسے نہیں ہوتے۔ سب مرد ایک جیسے نہیں ہوتے۔ مجھے یقین ہے زریاب بھائی تمہاری زندگی کے لیے ایک اچھے ہمسفر ثابت ہوں گے۔ وہ کتنے پڑھے لکھے اور میچور ہیں، وہ تمہارا بہت خیال رکھیں گے۔ میرال اسے ممکن طور پر سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اریبہ اپنے دل میں ابھی بھی اس کے لیے بے پناہ نفرت محسوس کر رہی تھی۔ پھر لاکھ انکار کے باوجود بھی اقصیٰ نے آخرکار فائزہ کو ہاں کہہ دی تھی۔ فائزہ بیگم کی خوشی کی انتہا نہ رہی تھی۔ شکر ہے میرے خدا، میرے بیٹے کی خواہش پوری ہو گئی۔ وہ سجدہ شکر میں گر پڑی تھی، کیونکہ انہیں اپنے بیٹے زریاب سے حد سے زیادہ محبت تھی۔ پھر جب انہوں نے یہ خوشخبری زریاب کو سنائی کہ اقصیٰ نے اریبہ کے لیے ہاں کر دی ہے، تو وہ بہت خوش ہوا، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ رخصتی 6 ماہ بعد ہوگی تو وہ غصے میں آ گیا۔ یہ کیا امی، میں نے آپ سے کہا تھا کہ 2 ماہ سے زیادہ کا وقت نہیں لینا ہے، تو پھر آپ نے 6 مہینے کا وقت کیوں رکھ دیا؟ فائزہ بیگم نے اس کی دیوانگی دیکھ کر، وہ پاگل کیوں ہو رہے ہو لڑکے، اتنی جلد بازی کرتے ہیں؟ تو شکر ہے کہ اقصیٰ نے رشتے سے انکار نہیں کیا۔ فائزہ بیگم نے اسے سمجھایا تھا، لیکن وہ اپنے بے قرار دل کو کیسے سمجھاتا؟ رات کو بستر پر لیٹتا تو چھم سے اس کا پیارا چہرہ نگاہوں کے سامنے آ جاتا۔ آج تک اس نے اپنے دل میں اتنی بے قراری اور محبت کسی کے لیے محسوس نہیں کی تھی۔ بس وہ اسے اپنے ساتھ دیکھنا چاہتا تھا، اریبہ کو بتانا چاہتا تھا کہ پہلی نظر کی محبت کیا ہوتی ہے۔ وہ تو دیوانگی کی حدوں کو چھو رہا تھا۔ سہاگ رات کو ہوا سے اس نے ابھی سے بہت خواب دیکھ لیے تھے۔ اسے اب جا کے پتہ چلا تھا کہ وہ حد سے زیادہ رومانس پسند ہے، اپنے دن کی رومانوی فیلنگز محسوس کر رہا تھا۔ وہ خیالوں میں اس کے چہرے کو چھوتا تو کبھی اس کے حسین لمبے بالوں کو، اور پھر اب تو نکاح کی بات ہو چکی تھی، وہ ہمیشہ کے لیے اس کی ہونے جا رہی تھی۔ اریبہ اسے اتنی آسانی سے مل جائے گی، اسے خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنے آپ کو خوش قسمت تصور کر رہا تھا۔ نکاح کی ایک چھوٹی سی تقریب منعقد کی گئی تھی، لیکن اریبہ کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ دل ہی دل میں اپنی ماں سے خفا تھی، اس کی ماں نے اس سے انکار کی کوئی اہمیت نہیں دی تھی۔ اسے اس کی نادانی تصور کرتے ہوئے مسلسل سمجھانے کی کوشش میں مصروف تھی۔ سادہ رنگ سادہ سا رنگ کا نکاح کا جوڑا فائزہ بیگم نے اپنی پسند سے بنوایا تھا، اور وہ بہت چاہت سے سارا سامان پہلے بھی جمع کر چکی تھی۔ نکاح کی تقریب میں بس خاص رشتہ داروں نے شرکت کی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اریبہ دلہن بنی، اس کا ہلکا ہلکا میک اپ بھی کر دیا گیا تھا۔ وہ اس سادگی بھرے روپ میں بھی چاند کا ٹکڑا لگ رہی تھی۔ بار بار اریبہ کو دیکھ کر اقصیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد نکاح ہو گیا تھا، سب ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ سب سے زیادہ خوش تو دولہے صاحب نظر آ رہے تھے۔ زریاب کی خوشی دیدنی تھی۔ میرال مسلسل اسے چھیڑ رہی تھی۔ وہ میرال کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، کوئی ملاقات کا بندوبست نہیں کرو گی؟ ایک بار میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اقصیٰ کی رضامندی سے میرال نے زریاب سے کہہ دیا تھا کہ وہ
پل 10-15 منٹ کے لیے اریبہ سے بات چیت کر لے۔ یہ سنتے ہی وہ خوش ہو گیا۔ دوسری طرف اریبہ جو نکاح کے وقت رو رو کر بے حال ہو چکی تھی، ابھی بھی اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اسے اپنا جسم تپتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ جب میرال نے اسے بتایا کہ وہی صاحب تم سے ملاقات کرنے آ رہے ہیں، اس لیے جلدی سے اپنا چہرہ ٹھیک کر لو۔ یہ سنتے ہی وہ گھبرا گئی۔ لیکن ابھی تو صرف نکاح ہوا ہے نا، تو پھر یہ سب کیا؟ یہ سنتے ہی میرال ہنستی رہی۔ ارے بھائی، اب تو تمہارا شوہر ہے، جب چاہے تم سے ملاقات کر سکتا ہے، تم مجھ سے منع نہیں کر سکتی۔ میرال کی سمجھانے پر وہ دل ہی دل میں شدید غصے کا شکار ہو رہی تھی۔ میرال تو کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد دریاب کمرے میں آیا تھا۔ اونچا لمبا وجود، سیاہ رنگ کا کرتا پہنے وہ بہت ہی خوبرو لگ رہا تھا، لیکن اریبہ نے ایک بار بھی اسے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ اسے دریاب کا کمرے میں آنا بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ تبھی وہ رخ پھیر کر بیٹھ گئی۔ دریاب اس کے سامنے بیٹھ کر ہلکی سی کھانسا۔ ہم آپ سے ملاقات کے لیے بے قرار ہیں اور آپ رخ موڑ کر بیٹھی ہیں۔ وہ شرارت بھرے لہجے میں اس کے سامنے بیٹھا بول رہا تھا۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، پلیز آپ کمرے سے باہر چلے جائیں۔ اس کے غصے کو دریاب سرشرم سمجھ رہا تھا۔ تبھی اچانک ہی اس نے اپنا بھاری ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا تو اریبہ کی جان جیسے حلق میں آ گئی تھی۔ اسے سانس لینا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ وہ بڑے پیار سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اچانک ہی اپنے لب اس کی پیشانی پر رکھے تو اریبہ کا مزید سہنا دشوار ہو گیا۔ اس نے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے اور رونا شروع کر دیا۔ وہیں سے حیران رہ گیا تھا۔ ارے ارے، کیا گستاخی ہوگی! دیکھو، معاف کر دو۔ اس نے دونوں کان پکڑ لیے تھے، لیکن اریبہ نے مسلسل رونا جاری رکھا تھا۔ تھک ہار کر دریاب کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کا دل عجیب سی بے چینی میں گھرا ہوا تھا۔ کہیں وہ کسی اور کو تو پسند نہیں کرتی اور انہیں خدشات کا شکار تھی۔ رخصتی بھی آج ہی ہو جانے تو کیا دشواری تھی۔ اس کا دل بڑا اداس تھا۔ 6 مہینے ایسے گزریں گے، یہی سوچ سوچ کر وہ تھک گیا تھا۔ یہ کیا امی! وہ پڑھائی میں مصروف تھی جب اکثر نے ایک خوبصورت بک اور ایک تحفہ اس کے سامنے رکھا تھا۔ یہ دریاب نے بھجوایا ہے بیٹا تمہارے لیے۔ اریبہ نے مختصراً اس سامان کو دیکھا تھا۔ نکاح کو 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ اس دوران نہ تو اس نے اپنے شوہر سے بات کی تھی اور نہ ہی وہ اس سے ملنے آیا تھا، جس پر اس نے خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ لیکن آج اس کی بھیجی ہوئی چیزوں پر اسے غصہ آ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ تحفہ کھول کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ اس میں ایک خوبصورت قیمتی موبائل تھا۔ جیسے ہی موبائل آن کیا فوراً بجنے لگا۔ ساتھ ہی دریاب احمد کا نام بھی اسکرین پر جگمگا رہا تھا۔ اریبہ شدید غصے کی کیفیت میں تھی۔ وہ اسے کیا سمجھ رہا تھا؟ کچھ بھی ہو جائے، وہ ہرگز اس کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزارے گی۔ جب وہ اس رشتے میں نہیں آنا چاہتی تھی تو پھر کیا فائدہ ہے اس رشتے کا؟ اس نے موبائل آف کر کے رکھ دیا تھا۔ تبھی اقصیٰ کے موبائل پر دریاب کی کال آئی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے اریبہ، وہ تمہارا شوہر ہے، کوئی نامحرم نہیں، بات کر لو اس سے۔ امی، مجھے اس سے کوئی بات نہیں کرنی۔ میں نے پہلے ہی آپ سے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ زبردستی مت کریں۔ پہلی بار اقصیٰ سے بات کرتے ہوئے اس کے لہجے میں بدتمیزی اور لڑائی تھی۔ اقصیٰ نے اچانک ہی اپنا دل تھام لیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم مجھے بدنام کرنا چاہتی ہو۔ اگر تم اس سے بات نہیں کرو گی تو وہ یہی سمجھے گا کہ تمہارے دل میں کوئی اور تھا اور تمہارے ساتھ زبردستی کی گئی ہے۔ سب میری تربیت پر انگلی اٹھائیں گے، اور میں جو اتنی پڑھی لکھی ہوں، ایک ایسی زندگی گزار رہی ہوں کہ کبھی کسی کو بولنے کا موقع نہیں دیا، اور اب تم لوگوں کو بولنے کا موقع دو گی۔ وہ مجھ پر سوال اٹھائیں گے کہ میں اپنی بیٹی کی کیسی تربیت کی ہے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد انہوں نے رونا شروع کر دیا تھا۔ یہ دیکھ کر اریبہ گھبرا گئی۔ امی، امی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچانا چاہتی، لیکن میں ابھی ذہنی طور پر اس شادی کے لیے تیار نہیں تھی، اور پھر آپ نے اتنی جلدی میرا نکاح کر دیا۔ آپ نے میرا ان خوابوں کے بارے میں بھی نہیں سوچا جو میں نے اپنے حوالے سے دیکھے تھے۔ اریبہ اپنی ماں کو گود سے لگ کر رونے لگی۔ یہ بھی حقیقت تھی کہ وہ کبھی اپنی ماں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اسے احساس تھا کہ اپنی ماں کی قربانیاں اور آزمائشیں ایسی تھیں کہ وہ انہیں تکلیف پہنچانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ تو پھر ٹھیک ہے، اگر مجھے تکلیف نہیں دینا چاہتی تو پھر اس سے بات کرو، اور کبھی بھی اسے اپنے رویے سے شک میں مبتلا مت کرنا کہ تم اس نکاح کے لیے رضامند نہیں تھی۔ اقصیٰ نے اس سے وعدہ لے لیا۔ پھر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے فون پر بات کرنے لگی۔ دریاب بڑے ہی میٹھے لہجے میں اس سے بات کرتا، بڑی محبت بھری باتیں کرتا۔ وہ اس سے اصرار کرتا کہ کبھی کبھار وہ اس سے ملاقات کے لیے آئے۔ 6 مہینے بہت ہوتے ہیں۔ اسے انتظار کرنا بہت دشوار لگ رہا تھا۔ اریبہ اپنے دل پر پتھر رکھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی موبائل پر تو اس سے بات کر لیتی تھی، لیکن اس کے خلاف کہنے کے باوجود بھی
کبھی اس سے ملاقات پر تیار نہیں ہوئی تھی۔ پھر اس نے ایک دن ٹھان لی کہ وہ دریافت سے بات کرے گی۔ کیوں اسے چھوڑ دے، اس کا دل ابھی تک اس رشتے پر راضی نہیں ہوا تھا۔ در حقیقت وہ کبھی بھی کسی مرد کو اپنے قریب آنے کی اجازت نہیں دے سکتی تھی۔ اسے مردوں سے شدید خوف محسوس ہوتی تھی۔ شادی کے بعد بھی وہ کبھی دریافت کو خوش نہیں رکھ پائے گی تو پھر اس رشتے کا کیا فائدہ ہے؟ یہی سوچ کر وہ جس دن ریسٹورینٹ میں ملنے پر راضی ہوئی تھی اور اس کے منہ سے وہ الفاظ ادا ہوئے تھے جس کے بارے میں اس نے پہلے کبھی سوچا نہیں تھا، زریاب احمد اس کی بات سن کر غصے میں آ گیا تھا۔ وہ بڑی شدت سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ نکاح کے پورے 3 مہینے بعد بالآخر وہ اس سے ملاقات پر آمادہ ہوئی تھی، لیکن جو بات اس نے کہی وہ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ تبھی وہ شدید غصے میں آ کر اس کے وجود کو اپنے بازوؤں میں جکڑ کر غصے کا اظہار کر بیٹھا، لیکن اریبہ اچانک بے ہوش ہو گئی تھی، جسے دیکھ کر اس کی جان بھی نکل گئی تھی، اور اب وہ اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تقریباً 10-15 منٹ کے بعد اسے ہوش آیا تو اس کا وجود ابھی تک کانپ رہا تھا۔ مجھے گھر جانا ہے، وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں لگ رہی تھی۔ وہ اسے چپ چاپ گھر کے باہر اتار دیا اور خود زن سے گاڑی بھگا کر لے گیا۔ وزیر آپ سے ملتے ہی گھر آ گئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں گھس گئی اور دونوں ہاتھوں میں چیرا چھپا کے رونے لگی۔ زریاب کا وہ لمس اس میں بلا کے جذبات تھے، غصے کی حقارت کے۔ وہ سچ میں ہی ڈر کے بے ہوش ہو گئی تھی، اور شادی کے بعد اگر اس کا یہ حال کرے گا طلاق تو کسی صورت اسے دینے والا نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اسے ساری زندگی اس شخص کے ساتھ گزارنی ہوگی۔ اب جب کہ وہ شادی کے بعد اسے شاید ان باتوں کا بھی بدلہ لے۔ پھر سوچ سوچ کے وہ پریشان ہو گئی تھی، نہ جانے شادی کے بعد اس کا کیا حال کرنے والا ہے۔ ابھی تو رخصتی بھی نہیں ہوئی تھی، اس کے پیپرز ہونے میں صرف 1 مہینہ ہی باقی تھا۔ اس دن کے بعد سے زریاب کی کوئی کال نہیں آئی تھی۔ اریبہ اس کے رویے پر شدید پریشانی کا شکار تھی۔ اگر اس نے اس پر کوئی الزام لگا کے چھوڑ دیا تو اس کی ماں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی۔ یہی پریشانی اس سے کھائی جا رہی تھی۔ پھر 3 مہینے ایسے گزر گئے کہ پتہ ہی نہ چلا۔ چلو کہیں اکثر اب رخصتی کی تاریخ رکھ لو، اب میں اپنی بیٹی کو ساتھ لے کے جانا چاہتی ہوں۔ پہلے تو وہ لڑکا اتنا عتاولہ ہو رہا تھا، اب کہتا ہے کہ اریبہ کی رضامندی کے بغیر رخصتی نہیں ہوگی۔ تم بتاؤ بیٹی، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ فائزہ بیگم آج رخصتی کی تاریخ لینے آئی تھی، وہ بھی اپنی بیٹی تہمینہ کے ساتھ۔ اچانک ہی انہوں نے اریبہ سے اس کی رضامندی پوچھی تھی تو وہ گھبرا گئی۔ اس کی آنکھیں ماں کو دیکھ رہی تھیں، اقصیٰ کو وہ آنکھوں میں التجا تھی۔ نہیں آنٹی، مجھے فیصلہ امی کا ہے، وہی میرا ہے، پر سر جھکا کے کہہ گئی تھی۔ یہ سنتے ہی فائزہ بیگم نے اسے سینے سے لگا لیا۔ جیتی رہو میری بیٹی، میرا زریاب تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ آج سے پہلے اس نے کبھی کسی لڑکی کو پسند نہیں کیا، لیکن تمہیں ایک نظر دیکھتے ہی کہہ دیا تھا کہ امی میں اس سے شادی کروں گا۔ اقصیٰ بہن کا مجھ پر احسان ہے کہ اس نے مجھے اس رشتے سے انکار نہیں کیا اور اپنے اس ہیرے کو میری جھولی میں ڈال دیا۔ فائزہ بیگم کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ پھر دونوں نے مل کر رخصتی کی تاریخ فکس بھی کر لی تھی۔ اریبہ کی یہ سوچ سوچ کے جان نکل رہی تھی کہ سہاگ رات میں نہ جانے زریاب اس کا کیا حال کرنے والا ہے، شاید اس بات کا بدلہ بھی لے۔ یہی باتیں اسے سکون نہیں لینے دے رہی تھی۔ دلہن کے ران رنگ کے جوڑے میں وہ آسمان سے اتری پری لگ رہی تھی۔ اس کے برابر میں بیٹھا زریاب احمد گل بالکل خاموش تھا۔ کوئی شرارت، کوئی بات اس کے کسی انداز سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ اس رخصتی سے خوش ہے۔ اسے تو اپنی ماں فائزہ بیگم کو منع کر دیا تھا کہ اتنی جلدی رخصتی کی کیا ضرورت ہے، لیکن انہیں بھی زریاب کی شادی کی جلدی تھی، اس لیے وہ جلد سے جلد اریبہ کو اس گھر میں لانا چاہتی تھی۔ ساری رسومات کے بعد اسے زریاب احمد کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا، جہاں پر اس کے معصوم چہرے پر خوف کے ساتھ ساتھ گھبراہٹ بھی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد زریاب کمرے میں آنے والا تھا، اس کی جان حلق میں اٹک گئی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ آج پھر وہ بے ہوش ہو جائے گی۔ جب وہ شدید گھبراہٹ اور خوف میں مبتلا ہوئی تو اسے بخار ہو جاتا تھا، اور آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اس کا جسم تپنا شروع ہو گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد دروازہ کھلنے کی آواز آئی تھی۔ شاندار شخصیت میں زریاب احمد کمرے میں داخل ہوا۔ وہ بہت ہی تھک گیا تھا۔ آج اس کے دل کی خوشی آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی تھی، لیکن وہ الگ بات تھی کہ اس نے چہرے سے کسی کو ظاہر نہیں ہونے دیا تھا کہ آج وہ کتنا خوش ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ اریبہ کے سامنے بیٹھا تھا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں تمہاری خواہش نہیں پوری کر سکا۔ ویسے تمہارے دل میں یہ بات آئی ہی کیسے؟ کہ وہ اسے سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا۔ اریبہ باوجود کانپ رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی زریاب احمد اس پہ حاوی ہو جائے گا۔ اس کے لبوں سے کوئی آواز نہیں نکلی تھی۔ تبھی زریاب نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھاما، تب بڑی نرمی سے، بڑے پیار سے، پھر اس کی تھوڑی چھوٹی کہنے لگا، گھبراؤ مت، جب تک تمہاری رضامندی نہیں ہوگی میں تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ میرال نے مجھے سب کچھ بتا دیا کہ تمہیں کیا خوف ہے، تمہیں سہاگ رات کا خوف ہے، اسی وجہ سے تم اتنا بڑا فیصلہ کرنے والی تھی۔
بالکل ہی بیوقوف ہو، اریبہ نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے وہ ضریاب کو دیکھنے لگی تو ضریاب مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میں تو تمہاری خواہش پوری کرنے والا تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ تم شاید کسی اور کو پسند کرتی ہو، اس لیے تم نے یہ سب کہا۔ لیکن ایک دن میرال سے میری ملاقات ہوئی تو اس نے مجھے ایک ایسی بات کہی جسے سن کر میں حیران رہ گیا۔ تم کہہ رہی تھی کہ ضریاب بھائی اریبہ مردوں سے بہت چڑھتی ہے۔ پہلے اس کے باپ نے اس کی ماں کو چھوڑ دیا، اس کے بعد سے وہ کسی بھی مرد پر اعتبار نہیں کر سکتی۔ دوسری طرف اسے ایسا لگتا ہے کہ دنیا کے سارے مرد عورتوں کے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ زندگی بھر شادی ہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ بڑی ہی معصوم اور نازک ہے، آپ نے اس کا بہت خیال رکھنا ہے۔ اس کے دل سے وہ تمام نفرت، تمام خدشات دور کرنے ہیں، تبھی وہ آپ کی ہوگی۔ اگر آپ نے اس کے ساتھ زور زبردستی کی تو وہ کبھی آپ کو دل سے قبول نہیں کرے گی۔ واہ یار، تم تو بڑی بیوقوف سی لڑکی ہو، لیکن تم نے دوست تو بہت سمجھدار بنا رکھی ہے۔ اس نے تو میرے دل کا راستہ ہی صاف کر دیا، اس لیے تو میں بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ تمہیں کچھ وقت دینا چاہتا تھا۔ ابھی بھی میں تمہیں کہہ رہا ہوں، جتنا وقت چاہے لے لو، لیکن کبھی مجھ سے دور جانے کی بات مت کرنا۔ وہ بڑے پیار سے اس کے چہرے کو چھو رہا تھا۔ اریبہ حیران تھی، ضریاب احمد کا لمس اسے برا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کا دل ویسے ہی الگ ہی انداز میں دھڑک رہا تھا۔ ایک دم ہی اس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ آج کی رات ضریاب احمد نے اس کے ساتھ صرف اپنے دل کی باتیں کی تھی۔ ضروری نہیں کہ مرد پہلی ہی رات اپنے جسمانی تعلق قائم کرے۔ وہ اسے کچھ وقت دینا چاہتا تھا، اسے اس کی معصومیت، اس کے احساس، اس کے دل کا احساس تھا۔ پہلے وہ محبت سے اس کا دل بھرے گا، اس کے بعد کوئی تعلق بنائے گا۔ ضریاب احمد نے سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا تھا۔ اریبہ بڑی دلچسپی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اسے پورا یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن ضریاب اس کے دل کی دنیا پہ چھا جائے گا، اور اس کے بعد اریبہ اس سے خود کہے گی کہ وہ اس کے وجود پر اپنے اختیار حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ جیت ہمیشہ محبت کی ہی ہوتی ہے، اور ضریاب احمد اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ رات دھیرے دھیرے گزر رہی تھی، ضریاب جاگ رہا تھا، لیکن اریبہ مرد سے وہ خوف کا شکار تھی، اور آج اسی مرد کے بستر پہ بے خوف و خطر گہری نیند سو رہی تھی۔ ضریاب نے اسے بہت محبت اور نرمی کا احساس دلایا تھا، اور یہ ایک ایسا احساس اس کے دل کے خوف کو کم کر گیا تھا۔ ان کی شادی کو پورے 2 ماہ مکمل ہو چکے تھے۔ آج وہ ایک خاندان کی شادی سے لوٹے تھے۔ اریبہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، وہ اس کو دیکھ کر اس کے دل میں الگ ہی جذبات بھڑک رہے تھے۔ ان دونوں کے درمیان پہلی جیسی جھجک بھی نہیں رہی تھی۔ اریبہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی اپنے بالوں کو سلجھا رہی تھی۔ ضریاب اپنی تمام شدتوں کے ساتھ اسے نظروں سے اپنے دل میں اتار رہا تھا، پھر اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اریبہ کے قریب پہنچا تھا، اور اسے کندھوں سے تھام کر بستر پر لایا تھا۔ اریبہ اس کی نظروں کا مطلب سمجھتے ہوئے اپنے آپ میں سمٹ رہی تھی کہ اسی لمحے ضریاب نے ہاتھ بڑھا کر کمرے کی تمام لائٹس بند کر دی تھی، اور اریبہ ڈر کے مارے ایک دم کمزور ہو کر اچھل کر اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ ڈرو نہیں میری جان، میں تو تمہارا شوہر ہوں، تمہارا مجھ سے کیا گھبرانا۔ اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھاتا اس کی گردن میں چہرہ چھپاتے اسے شرمانے پر مجبور کر گیا تھا۔ اس نے اتنی محبت سے اریبہ کو چھوا تھا کہ اریبہ کے دل سے تمام ڈر اور خوف دور ہو گیا تھا۔ پہلی بار وہ ایک دوسرے کے قریب ہوئے تھے، اور وہ اپنے لبوں سے اریبہ کے پور پور کو مہکاتا رہا۔ اریبہ شدت جذبات سے سسکیاں لیتے اپنے دیوانہ بنا رہی تھی۔ ساری رات ضریاب کی شدت میں وہ تڑپتی رہی تھی۔ اسے تڑپنے میں بھی الگ ہی سرور تھا، اور اگلی صبح ان کی زندگی کی ایک نئی شروعات تھی، وہ جس کے لیے اس نے اپنا جائز حق لینے کے لیے بھی انتظار کیا تھا۔ ضروری نہیں کہ ہر چیز کو جبر سے حاصل کیا جائے۔ اریبہ کی خود سپردگی نے ضریاب کو وہ سکون عطا کیا جو زور زبردستی کر کے بھی حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ یقیناً ان کے آگے کی زندگی اب بے حد روشن تھی۔